الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جنگ بدر سے متعلق جاری رہے گی۔ جنگ بدر سے متعلق پچھلی کئی نشستوں میں کئی ملاقاتوں سے بات ہوتے چلی آ رہی ہے، اور ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے موقع پر بہت سارے احسانات، انعامات اپنے نبی پر اور صحابہ کرام پر فرمایا، جن میں سے ایک آخری انعام جس کا ذکر ہوا تھا پچھلی نشست میں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ مٹھی میں لے کر کنکریاں مٹی کفار کے لشکر پر پھینکو، حالانکہ لشکر کافی دور تھا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، اور ادھر تک مٹی یا کنکریاں پہنچنا ناممکن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا۔ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے نہیں پھینکا جب پھینکا تھا تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اللہ نے ان تک یہ کنکریاں کفار کے لشکر تک پہنچائی۔ المہم حضرات، اب اس کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جنگ کے سلسلے کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فردی طور پر لڑنے کا حکم دیا۔ مشرکین کی طرف سے 3 لوگ میدان جنگ میں اتر آئے، جن میں سے عتبہ ابن ربیعہ اور ان کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا بیٹا الولید۔ یہ تینوں اتر آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ کون ہم تینوں سے لڑنے کے لیے سامنے آ سکتا ہے، ہم سے بازی لگائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے مقابلے کے لیے 3 صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ نمبر 1 عبیدہ ابن الحارث، نمبر 2 حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، نمبر 3 حضرت علی ابن ابی طالب۔ ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اجازت دی کہ تم ان تینوں کا مقابلہ میدان میں اتر کے کرو۔ تینوں نے خوب جم کر لڑا، اور کفار کے سامنے سے جو 3 افراد تھے، عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور ان کا بیٹا الولید، تینوں کو قتل کر دیا۔ ان تینوں نے باری باری مل کر، اور اسی اثناء میں حضرت عبیدہ ابن الحارث کو زخم پہنچا، زخمی کیے گئے، اور زخمی کر دینے کے بعد جب ان کو زخمی کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور اپنے زخم ہی میں ان کی اسی موقع پر وفات ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اشہد انک شہید، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اے عبیدہ کہ تمہیں شہادت نصیب ہوئی، مطلب شہید کا درجہ نصیب ہوا۔ اب اس کے بعد کھلی عام جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب یہ 3 مشرکین مار دیے جاتے ہیں تو ادھر مشرکین کو غصہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے 3 جو لڑاکو تھے ان کو مار دیا گیا۔ اب اس کے بعد سے غصہ آتا ہے، اور ادھر سے تیر وغیرہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپس میں مڑ بھیڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپس میں دونوں گروہوں کا، دونوں جماعتوں کے ملاقات ہوتی ہے، تلوار کے ذریعے، تیر کے ذریعے، دوسرے جو کچھ اسلحہ ان کے پاس رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، وحی نازل ہوئی، اس وحی کی تلاوت فرمائی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یقین ہے مجھے اس بات پر کہ یہ جو جماعت ہے کفار کی، مشرکین کی، انہیں شکست حاصل ہوگی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ جماعت پیٹ پھیر کر میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام کے کانوں تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت کرنا اور یہ آیت کیا ہے پہنچی، صحابہ کرام میں مزید اور کیا ہے جذبے میں کیا ہے اضافہ ہوا۔ جنگ کا جب موقع ہوا، جنگ شروع ہوئی، آپس میں مڈ پھیر ہوئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور مزید نعمت حاصل ہوئی۔ غور کریے حضرات، یعنی اللہ کی طرف سے مدد ہی مدد ایمان والوں کو۔ اور یہ مدد کب ہوگی؟ جیسے کہ بات گزری، جب لوگ مشکل سے مشکل موقع پر، جنگ کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، اپنے قدموں کو جمائے رکھیں مضبوطی کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اختلاف سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ جنگ شروع ہونے تک صحابہ کرام نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، دعا کی، اور جنگ شروع ہونے تک کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اسی لیے جب جنگ شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اور مزید نعمتیں حاصل ہوئیں۔ پہلی نعمت جس کا ذکر ادھر کیا جائے، باقی اور نعمتوں کا ذکر آگے آئے گا، وہ یہ کہ جنگ جب شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نگاہوں میں، حقیقت میں جب دیکھ رہے تھے کفار کو، تو ان کی تعداد کم نظر آ رہی تھی، اور کفار مشرکین کا جو لشکر تھا وہ جب ایمان والوں کو جنگ کے موقع پر دیکھ رہے تھے، جب جنگ ہو رہی تھی، تو ان کی تعداد ان کی نگاہ میں بھی کیا ہے کم دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جب اِذِ الْتَقَيْتُمْ، تمہاری آپس میں ملاقات ہوئی، تم دونوں جماعتوں کی، تم دونوں لشکروں کی، کفار مکہ، مشرکین مکہ اور تم ایمان والے، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تمہاری آپس میں ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دکھایا، تمہارے آنکھوں سے یہ چیز نظر آ رہی تھی، یہ بات یُریکُمُوہُم، تمہیں دکھایا گیا، کیا؟ فی اعینکم، تمہارے آنکھوں میں دکھایا گیا، قلیلا، کہ ان کی تعداد قلیل ہے، ان کی تعداد قلیل ہے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی نگاہ میں بھی تمہاری تعداد کیا ہے قلیل دکھائی گئی۔ ان کی نگاہ میں بھی، یعنی کفار کے لشکر جو تھے، ان کی نگاہ میں بھی جنگ جب ہو رہی تھی تو تمہاری تعداد کم ہی دکھائی گئی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایمان والوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ ان کے جذبے میں اضافہ ہو کہ ہاں یہ قلیل تعداد ہے، ہم جم کر اگر لڑیں گے اللہ سے مدد لیتے ہوئے، یقیناً کیا ہے ہم ان کو شکست دے لیں گے۔ یہ حکمت۔ رہی بات کہ کفار کی نگاہ میں مشرکین مکہ کے جو لشکر تھا، ان کو کیا ہے ایمان والے اور صحابہ کرام کے لشکر کی تعداد کم کیوں دکھائی گئی؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے یہ قلیل تعداد ہے تو وہ ان کے اندر کیا ہے ہمت پست ہو جائے گی۔ چلو بھائی یہ قلیل تعداد ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہماری اپنی تعداد زیادہ ہے، ہم آسانی سے ان کو کیا ہے شکست دے لیں گے۔ تو وہ جذبہ لڑنے کا نہیں پایا جائے گا جو حقیقت میں پایا جانا چاہیے۔ یہ سمجھیں گے کہ آسانی سے لیں گے، حالانکہ جو ہے معاملہ ایسا نہیں تھا۔ تو المہم یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کے موقع پر جب جنگ شروع ہوئی، یہ بھی نعمت کیا ہے، احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ایمان والوں پر کیا ہے پایا گیا۔ اسی طرح جنگ شروع ہونے کے بعد ایک اور نعمت جب مڈ پھیر ہوئی، دونوں جماعت، دونوں لشکروں کے آپس میں ملاقات ہوئی، ایک اور نعمت ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا ایمان والوں کے ساتھ لڑنے یا ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، اور یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کیوں شک کی گنجائش نہیں؟ کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور سنت نبی میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ فرشتوں کا نزول یہ غلط بات ہے، فرشتوں کا جنگ بدر میں آنا غلط بات ہے، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس نے کیا ہے قرآن مجید کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلایا۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مدد اور فرشتوں کے نزول کا ذکر فرمایا جنگ بدر کے موقع پر، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تستغیثون ربکم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ تستغیثون غوث سے ہے، غوث کہتے ہیں مدد کو۔ تستغیثون تم مدد طلب کر رہے تھے کہ پریشانی ہے، ہم جو ہے 313 تعداد اور کوئی اسلحہ نہیں، کوئی جنگ کی تیاری سے ہم نکل کر نہیں آئے تھے، بلکہ ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اور ایک تجارتی قافلے کو جو ہے لینے کے لیے ہم جو ہے آئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی لشکر نہیں تھا ہمارے ساتھ، کوئی خاص اسلحہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ کفار کا جو لشکر آیا تیار ہو کر کے آیا، اپنے سارے لشکر اور پورے سامان کے ساتھ لڑنے کی تیاری سے آیا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی جائے، اسی لیے صحابہ کرام نے اللہ سے مدد طلب کی اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ اور بعض نے کہا ادھر صحابہ کرام مراد نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمے میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ المہم ایک عام مفہوم لے لیا جائے، جیسے کہ مفسرین کا کہنا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے۔ اور ادھر ایک عمل پایا گیا جس کی نصیحت اور جس کی ہدایت دی گئی تھی کہ اگر تم مدد چاہتے ہو اللہ کی تو تم اللہ کو یاد کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا، جیسے کہ اس سے پہلے بات گزری ہے۔ تو ادھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد رکھو جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے کہ اللہ تم کو اس پریشانی سے نجات دے۔ جنگ بدر میں تم پریشان تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور تمہاری مدد فرمائی۔ دعا کیسے قبول کیا اللہ نے؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کس سے مدد کریں گے؟ بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہ 1000 فرشتے مردفین، مردفین یعنی متتابعین، ایک کے بعد ایک سلسلہ ہے ان کا، آتے جائیں گے 1000 فرشتے۔ 1000 فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا ذکر فرمایا ادھر کہ تم نے جب مدد ہم سے طلب کی جنگ بدر کے موقع پر، فاستجاب لکم، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اور دعا کو کیسے قبول کی؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ، ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم۔ اور یہ 1000 فرشتوں کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان 1000 فرشتوں کو ہم نے کیوں بھیجا؟ مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ تمہارے لیے بشارت تھی، تمہارے لیے خوشخبری تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ 1000 فرشتے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے کہ تم اکیلے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ تمہارا رب تمہاری مدد فرما رہا ہے۔ مدد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، اور یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بشارت تھی، اور یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ باعث اطمینان تھا، تمہیں اطمینان پہنچا، تمہارے دلوں کو سکون پہنچا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد رکھو مدد جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی یہ تو ایک ذریعہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، ورنہ اگر اللہ چاہتا
تو فرشتوں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ جو ہے مدد کر سکتا تھا تمہاری۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اگر کسی کو ملتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے طرف سے مدد ملتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ قوت اور جو ہے حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں بھی فرشتوں کی ذریعے جو مدد کیا، مدد کے لیے بھیجا، اللہ نے اس کا ذکر سورہ انفال میں تو کیا جیسے کہ آیت گزری ہے، اسی طرح اس کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کو یاد رکھو جب تم کمزور حالت میں تھے، تمہارے اندر کمزوری پائی گئی۔ کمزوری کیسے؟ تمہاری تعداد کفار کے لشکر کے مقابل میں کم، تمہاری تیاری کفار کے لشکر کے مقابل میں کچھ بھی نہیں، تم تو جو ہے لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، برابر تمہارے پاس جنگ اور لڑنے کی تیاری اسلحہ وغیرہ نہیں، لیکن کفار تو تیاری کے ساتھ آئے، تمہاری تعداد بھی کم، اور ظاہر سی بات ہے اگر لڑنے کی تیاری سے نہیں آئے تو وہ جذبہ، وہ ہمت بھی نہیں پائی جائے گی جو جذبہ عام طور پر جب انسان لڑنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ تو تم کمزور حالت میں تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی جنگ بدر کے موقع پر، بِبَدْرٍ، جنگ بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کیا ہے ایک کمزور حالت میں تھے۔ کیا مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے، جیسے کہ بات آگے آ رہی اگلی آیت میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، کہ تمہاری کمزوری حالت تھی لیکن اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمایا جنگ بدر کے موقع پر۔ اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے کیا ہے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور جو ہے ایمان والوں کی، صحابہ کرام کی جو ہے جنگ بدر میں اس کے ذریعے کیا ہے مدد فرمائی۔ المہم سورہ آل عمران میں جو مدد کا ذکر ہے فرشتوں کے ذریعے، اس کی وضاحت انشاءاللہ مزید کیا ہے اگلی نشست میں جو ہے کی جائے گی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت، سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم